الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آئندہ جمعۃ المبارک سے پہلے منگل کی شام سے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو پورے رمضان میں قریباً وہی اہمیت حاصل ہے جو پورے سال میں ماہ رمضان کو حاصل. جو دن گزر گئے سو گزر گئے. اب باقی جو ایام ہیں، خصوصاً آخری عشرے کے ہر لمحے کو ہمیں غنیمت جاننا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو کہ پوری ہمت اور شوق کے ساتھ جسم ساتھ دیتا ہے اور بندہ عبادت بجا لاتا ہے. وصحتک قبل سقمک. اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو کہ زمین پر پیشانی ٹکانے کا شرف مل رہا تھا، اب معذور ہو گئے ہیں، زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے. وغناک قبل فقرک. اور غربت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک. اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو. وحیاتک قبل موتک. اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس دن پر رونا چاہیے جو گزر گیا لیکن اس میں ہم اللہ کی عبادت بجا نہیں لا سکے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جو وقت ہمیں میسر ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا 1 سیکنڈ بھی ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں ہے، آیت نمبر 37 میں ہے.
وہم یسترخون فیہا، کچھ لوگ جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور چلاتے ہوئے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نکالیے، ہم وہ نیک کام کریں گے اب جو نہیں کر پائے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہیں خبردار کرنے والے سب سے پہلے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق، اور پھر وارثان منبر و محراب اور داعیان دین تمہیں بار بار آگاہ کرتے رہے، لہذا اس روز کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا اوہو میں بڑا نقصان کر بیٹھا ہوں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر آج کے سمجھنے کا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس روز کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، اس بازار کی کرنسی کچھ میں جمع کر لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم یغفر له فیہ فمتى، جب رمضان کے مہینے میں بندے کی بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اعمال صالحہ کی صورت میں آخرت میں کام آنے والی کرنسی، اسے سمیٹنے کا وقت میسر ہے، بلکہ ایسا وقت ہمیں میسر ہے جس میں منافع ملٹی پلائی ہو کر مل رہا ہے۔ اس لیے اس آیت کو بار بار دہرائیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھتی رہے، ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ میں آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ آنے والی کل جس کا آنا جمعے کے بعد ہفتے کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اور جس کا آنا دن کے بعد رات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اس لیے کہ یہ کل جب آج میں بدل جائے گی تو پھر لوگ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار تھوڑی سی ہمیں مہلت دیجئے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اب ہم تیرا پیغام مانیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو قسمیں کھا کھا کر نہیں کہتے تھے کہ ہم پر تو زوال آنا ہی نہیں، ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ اے جگ مٹھا تے اگلا کینے ڈٹھا، سورہ مومنون میں ہے قال رب ارجعون، بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے اللہ مجھے واپس بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کام میں چھوڑتا رہا، اچھے کام جو میں چھوڑتا رہا، لعلی اعمل صالحا، اب میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ سورہ مومنون میں ہی ہے ربنا اخرنا الی اجل قریب،
کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اے پروردگار تھوڑی سی تو گنجائش ہمیں دیجیے، تھوڑی سی گنجائش دیجیے۔ فَإِنْ عُدْنَا رَبَّنَا أَخِّرْنَا مِنْهَا، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکالیے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، حق تلفی کرنے والے ہوں گے، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے توبہ استغفر اللہ، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت بخشی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو باقی ایام ہیں خاص طور پر آخری عشرہ، اسے خاص خصوصیت حاصل ہے، اور اس خصوصیت کی بڑی وجہ وہ اعمال اور برکات ہیں جو اسی آخری عشرے میں ہی ممکن ہیں، آخری عشرے میں ہی نصیب ہوتے ہیں۔ وہ 5 اعمال ہیں، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پر بہت توجہ دیں اور اللہ ہم سب کو یہ اعمال بجا لانے کی توفیق دے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس آخری عشرے میں خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا شروع ہوتا، شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینا عبادت کے لیے خود کو خوب تیار کر لینا۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری ساری رات جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ احیا لیلہ، ساری ساری رات جاگتے، عبادت میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ راتوں کو نوافل میں اتنا قیام کرتے کہ تورمت قدماہ، قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اہل خانہ کے ساتھ یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کے ذخیرہ آخرت میں اعمال صالحہ کی کثرت، ان کی دنیا بہتر سے بہتر بنائیں جائز سورسز آف انکم سے، لیکن یہ فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر والوں کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی بہتر ہو۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اچھا ہے یہ بات، لیکن میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اس کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات آخری عشرے میں ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے تاکہ آخری عشرے کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ اسی اہتمام کی وجہ سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جو مجاہدہ کرتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ آخری عشرے میں دن کے روزے کے علاوہ چند اور اعمال بھی ہیں جن کی وجہ سے اس آخری عشرے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل مسنون اعتکاف ہے۔ حضرات، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: نفل اعتکاف، واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا
اتنی دیر کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. آپ سب کر لیجئے. یہ اعتکاف 1 منٹ سے لے کر 1 2 4 5 دن یا اس سے زائد وقت کا بھی ہو سکتا ہے، کم کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں جتنا وقت مسجد میں گزرے گا دیگر اعمال کے اجر کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا اجر بھی اللہ عطا فرماتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. جب بھی کوئی مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے. بس جب آپ باہر نکلے تو مکمل ہو گیا. یہ اعتکاف ہر نمازی ہر نماز کے ساتھ یا سارے سال میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق بخشے بس صرف نیت کر لیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے. لہذا دفتروں میں، دکانوں میں یا دن کے وقت کاروباری زندگی کے لیے اپنے گھر میں رہنے والے یا محلے سے باہر جانے والے لوگ کوشش کریں کہ افطار کے بعد مسجد میں آ جائیں اور سحری تک مسجد میں رہیں. اسی طرح چھٹی کا سارا دن مسجد میں گزاریں اور خوب اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں. یقیناً وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہیں گے. اور اجر سن لیجئے، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافتین. جو شخص ایک دن کا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیں گے. اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا ہے یا آسمان اور زمین کا ہے. اور اگلی بات بھی سن لیں، اسی حدیث کا حصہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکافہ 10 سنین. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کی خاطر اس کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. خیرن 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرمائے. اور وہ حدیث تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 1 مہینہ مسلسل اعتکاف بیٹھوں اس سے افضل اسے سمجھتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑوں. اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں میں ان کی ہیلپ اور نصرت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. لہذا کوشش کیجئے کہ آخری عشرے کا زیادہ وقت نفلی اعتکاف کی صورت میں مسجد میں گزاریں. امام شعرانی رحمہ اللہ نے کشف الغمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص جماعت میں ایسی مسجد میں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہے وہاں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے. اعتکاف کی دوسری قسم واجب اعتکاف ہے. یہ وہ اعتکاف ہے جو منت ماننے سے انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ فلاں کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کروں گا تو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. یہ مسنون اعتکاف
یہ ایسا اعتکاف ہے، یہ واجب اعتکاف یا مسنون اعتکاف توڑنے سے اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، نظر ماننا، یہ یاد رکھیے کہ نظر سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کام کی ہونی ضروری ہے جو ہمارے دین میں عبادت مقصودہ ہو۔ لہذا کسی مزار پر چادر چڑھانا یا کسی دربار پر جا کے دھمال ڈالنا یا مادو لال حسین کے مزار پر جا کر چراغ جلانا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایسی نظر بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، النظر نظران، نظر دو طرح کی ہوتی ہے، فما کان من نظر فی طاعت اللہ تعالی فیہ الوفاء، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے نظر ہوگی وہ تو پوری کرنی ہے، وما کان من نظر فی معصیت اللہ فذلک للشیطان، اور جو ایسی نظر مانے گا جس میں عبادت کا کوئی پہلو نہیں ہے وہ شیطان کے لیے ہے، وذلک للشیطان ولا وفاء فیہ، اور اسے پورا کرنا قطعاً درست نہیں۔ اور ایسی نظر اگر کسی نے مانی ہے تو قسم کا کفارہ دے اور اس نظر کو مت پورا کرے، اس لیے کہ یہ بات درست نہیں۔ یہ جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، یعنی اس شعر کے ذریعے میں آپ کی خوشنودی حاصل کرتا ہوں، اور خوشنودی غیر کی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے گا وہ باطل نظر ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے۔ تیسری قسم مسنون اعتکاف ہے۔ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 20ویں روزے کی شام سے شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ یہ مسنون اعتکاف کریں گے وہ منگل کی شام کو روزہ مسجد میں آ کر افطار کریں اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں رہیں۔ اس اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، میں درخواست کروں گا ذرا اس پر دھیان دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہر سال یہ اعتکاف کیا کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے یہ اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو پچھلا سال ملا کر اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، اللہ کے حبیب دنیا سے رحلت فرما ہونے سے پہلے ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت نافع جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے، وہ فرماتے ہیں وَقَدْ رَآنِي ابن عمر الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رسول اللہ فی المسجد، مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ بتائی جہاں مسجد میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور بشارت کیا ہے؟ بشارت سنیے، آخری عشرے کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها،
اعتکاف کرنے والا جتنے دن اعتکاف کرتا ہے وہ اعمال جو اعتکاف نہیں کرتا تھا اور باہر بجا لاتا تھا، جنازے کی میں شریک ہو گیا یا اسی طرح کے دیگر کام جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، بغیر کیے کہ ان سب کا اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یجری لہ من الحسنات، باہر جتنے باہر رہنے والے جتنے کام کر رہے ہیں نیک، ان کو جو اجر مل رہا ہے اس کو بغیر کیے کہ مل رہا ہے۔ اور ایک ارشاد میں فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں پر اللہ اکبر اپنی کریمی سے صفائی پھیر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ طبرانی میں بلکہ یہ فرمان بڑا اہم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف عشرا من رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی کہ جو شخص آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین وعمرتین، یہ طبرانی کے الفاظ ہیں۔ لہذا معتکف مسنون اعتکاف کرنے والا گویا یوں سمجھیے کہ اس نے خود کو اللہ کی چوکھٹ پر لا ڈالا ہے۔ چوکھٹ پر بندہ سویا ہوا ہو تب بھی چوکھٹ پر ہے، جاگ رہا ہو تب بھی چوکھٹ پر ہے۔ اس اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ لیلۃ القدر کا نصیب ہونا ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی دوسری جو نعمت ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ 5 باتوں کا خیال، دوسری نعمت لیلۃ القدر کا نصیب ہونا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ترکی خیمے میں رمضان مبارک میں اعتکاف کیا اور ساری بات نقل نہیں کرتا، آخر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات کے جس میں اللہ کے قرب کی منزلیں 1000 راتوں میں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت میں جو قرب ربانی حاصل ہوتا ہے اس سے بہت بہتر اللہ اس رات میں عطا فرما دیا۔ یہ قدر کے معنی ایک تو قدر و منزلت کے ہیں نا جی، ایک تو قدر و منزلت کے ہیں اور ایک قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ بمن قدر علیہ رزقہ، ایک تو قدر و منزلت والی رات ہے اور ایک تنگی والی رات۔ یا اللہ یہ تنگی والی رات کا کیا مطلب؟ فرمایا اس رات اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اس قدر اترتے ہیں کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہو رہے تھے اور قدمین شریفین پوری طرح سے زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں شریک ہونے کے لیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ اللہ
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلہم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے، جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر آتی ہے، قدر کی رات نصیب ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات نہ کہا کریں کیونکہ لیلہ کے معنی بھی رات کے ہیں۔ جب قدر کی رات آتی ہے، نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، اور ہر وہ شخص جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے خصوصی عنایات طلب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، پوری کوشش کریں کہ ہمیں یہ رات حاصل ہو، کیونکہ اس رات سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا کا یعنی دخل رمضان، جب رمضان آیا تو فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور بڑا محروم ہے وہ شخص جو اس رات کی برکات سے محروم رہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں ساری رات جاگنا ضروری نہیں، اگر گناہوں سے بچتے ہوئے اس رات کو تھوڑی سی بھی عبادت کر لیں تو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بلکہ میں آپ کو ایک آسان ترکیب بتا دوں، اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اگر مغرب، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی، آپ نے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو محسوس ہو یا نہ ہو آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے سارے رمضان میں مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے شب قدر کا ایک بڑا حصہ پا لیا۔ بلکہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے رمضان مبارک میں عشاء با جماعت پڑھی اللہ نے اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ بلکہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بھی اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے شام کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کو آدھی رات، اور جس نے فجر کی بھی با جماعت پڑھی اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ لہذا رات کو، آخری عشرے کی راتوں کو گناہ سے بچتے ہوئے اور آرام کرتے ہوئے عشاء مغرب بھی با جماعت پڑھیں اور فجر بھی با جماعت پڑھیں تو حکمی عبادت کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حقیقی عبادت کا اجر تو انہی کو ملے گا جو جاگ کر ساری رات مصروف عبادت رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ رات ہے جس رات میں سب کو معافی مل جاتی ہے۔ اس رات میں جاگنے والے، عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، رحمت کی خاص نظر اللہ سے دیکھتے ہیں انہیں، اور درگزر فرما دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جو پھر بھی محروم رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون؟ آپ نے فرمایا
ایک تو شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتے ناطے توڑنے والا، قطع کرنے والا، اور چوتھا مشاحن۔ قیل، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مشاحن کون ہے؟ فرمایا مصارم۔ مصارم کون ہے؟ کینہ پرور، جس کا سینہ دوسروں کے کینے سے بھرا ہوا ہے۔ وَيُؤَخَّرُ أَهْلُ الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، ان کینے والوں کو ویسے ہی چھوڑ دو جیسے یہ تھے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اپنے سینے کو حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک کیجیے۔ یہ وہ گند ہے جو رحمت آنے نہیں دیتا۔ اور لیلۃ القدر میں خوب اللہ سے مانگیے، خوب اللہ سے مانگیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر مجھے کسی طرح سے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات جو ہے وہ قدر کی رات ہے، تو ما اقول فیہا، اس رات پھر میں کیا کہوں، یعنی کیا اللہ سے مانگوں؟ تو قال، آپ نے فرمایا قولی، تو نے یہ دعا کرنی ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ عفو عافن نہیں ہے، عافن کا معنی ہوتا ہے معاف کرنے، زید عدل، یہ وہ مثال ہے۔ اے اللہ تیری چوکھٹ پہ کوئی آ جائے، تو نے خود کہا ہے، اپنے حبیب کی زبانی کہلوایا ہے، نبئ عبادی، اے میرے پیارے میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، تحب العفو، معاف کرنا تیری ادا ہے، تجھے پسند ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہ گاریں متو آمرزگار، لہذا اکیلے میں پرسکون انداز سے جتنا ممکن ہو عبادت بجا لاتے رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ایک لمحے کے لیے رات آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، غلط کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ حتی مطلع الفجر، یہ طلوع صبح صادق تک یہ رات جاری رہتی ہے۔ اور ہر علاقے کا جیسے طلوع اور غروب اور دن رات میں فرق ہے، اسی طرح قادر مطلق اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ ہر علاقے کی کسی رات کو لیلۃ القدر قرار دے لے۔ ایک دعا میرا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں آپ، بلکہ ہم سب مانگیں۔ دیکھیں دعا میں جتنا عجز ہوگا، جتنی انکساری ہوگی، اتنا ہی اللہ کو وہ دعا منظور اور مقبول ہوگی۔ وہ دعا جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے میدان عرفات میں مانگی، یقین کیجئے وہ بہت توجہ طلب دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اللہم انک تسمع کلامی و تری مکانی، اے میرے اللہ انک تسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میری بات سن رہا ہے، وتری مکانی،
اور میری صورت حال کو بھی تو دیکھ رہا ہے۔ وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، اور اے اللہ میرے ظاہر اور باطن کو تو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ لا يخفى عليك شيء من امری، اے اللہ میری کوئی بات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، میرا کوئی حال تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے حبیب عرض کر رہے ہیں، اور میں نے اور آپ سے بھی اللہ سے ایسے ہی مانگنا ہے، انا البائس الفقیر، اے اللہ میں بڑا خستہ حال ہوں، میں بڑا مصیبت زدہ ہوں، میں محتاج ہوں، تجھ سے مانگنے والا ہوں۔ المستغیث المستجیر، میں فریاد کرنے والا ہوں، فریادی ہوں۔ المستجیر، میں تجھ سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ المقر المعترف بذنبہ، ایسا فریادی ہوں جسے اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے۔ اسألک مسألۃ المسکین، میں تجھ سے اس محتاج کی طرح دعا کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ جو بے کس اور بے بس ہے۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور اس شخص کی طرح گڑ گڑاتا ہوں اور آہوزاری کرتا ہوں جو الزام زدہ بھی ہو اور کمزور ترین اور بے قدرہ ہو گیا۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الذَّلِيلِ، اور اے اللہ میں تجھے اس بندے کی طرح پکارتا ہوں جو خوف زدہ ہو اور نقصان زدہ ہو۔ دعاء من خضعت لک رقبتہ، اس مانگنے والے کی طرح جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ وفاضت لک عبرتہ، اور جس کی آنکھوں سے آنسو تیرے حضور میں بہہ رہے۔ وَذَلَّ لَكَ جَسَدُهُ، اور جس کا بدن احساس پستی سے جھکا جا رہا ہے۔ وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ، اور جو احساس ندامت سے تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ مجھے اپنی دعا میں محروم اور ناکام نہ بنانا۔ وَكُنْ بِي رَؤُوفًا وَرَحِيمًا، اور مجھ پر مشفق اور مہربان ہو جانا۔ جزاک اللہ۔ یا خیر المسئولین، اے سب سے بہتر وہ ہستی جس سے مانگا جاتا ہے۔ وَيَا خیر المعطین، اے سب سے بہتر وہ ہستی جو عطا کرنے والی ہے، دینے والی ہے۔ اللہم فارج الہم، اے اللہ تو تفکرات کو دور کرنے والا ہے۔ وکاشف الغم، اور غموں کو زائل کرنے والا ہے۔ مجیب دعوت المضطرین، اور مجبوروں اور بے کسوں کی دعائیں تو قبول کرنے والا ہے۔ رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، تو دنیا اور آخرت کا مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ انت ترحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ فارحمنی برحمت تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اور ایسی رحمت فرما کہ مجھے دوسروں کی مہربانیوں سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لفظ بلفظ یہ دعا شاید ہم نہ دہرا پائیں، لیکن کیفیت کم از کم وہ ضرور پیدا کیجئے دعا کی جو میرے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ چونکہ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب اللہ کے حضور میں اس کے منگتے ہو، اور غنی اور دینے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو
آخری عشرہ ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا